وہ امام محبت امام الکلام جس نے لکھا ہے آقا پہ لاکھوں سلام جس نے لکھا ہے آقا پہ لاکھوں سلام جتنے بھی دور سے تم پڑھو صبح و شام جتنے بھی دور سے تم پڑھو صبح و شام سنتے ہیں میرے سرکار نزدیک سے نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار بابو حضور سبحان اللہ سبحان اللہ سنتے ہیں میرے سرکار نزدیک سے بے محبت امام کلام جن کو دیکھے بنا میں دل دے دیا میں کرو ان کا دیدار نزدیک سے ماشاءاللہ کوئی اس دور میں اتنا اعلیٰ نہیں کوئی اس دور میں اتنا اعلیٰ نہیں اعلیٰ حضرت کے جیسا کوئی نرالا نہیں اس کے دل کی تجوری بھی خطرے میں ہے جس کے دل پہ بریلی کا تالا نہیں جس کے دل پہ بریلی کا تالا نہیں یہ کوئی بڑا جلسہ نہیں ہے الحمدللہ شمیم فیضی اس ذات کا نام ہے یہ تو ایک ڈیڑھ گھنٹے پڑھنے والی ذات کا نام ہے بہت اچھا پڑھتے ہیں الحمدللہ ایک راؤنڈ ان کو اور پڑھوائیں گے لیکن آنے والے خطیب مجھ جیسے گنہگار کی زبان ہے لیکن نالج سٹی مجوزہ امام احمد رضا یونیورسٹی کی محبت میں آپ جب آئے ہیں آپ کا ویلکم ہے میں گزارش کروں گا کہ آنے والے خطیب اپنے تاثرات صرف پیش کریں 5 سے 7 منٹ یا 8 منٹ یا آپ 10 منٹ کے اندر آپ جہاں آئے ہیں نالج سٹی امام احمد رضا یونیورسٹی اس کے تعلق سے تاثرات پیش کریں کہ آپ کس طریقے سے سپورٹ عوام کو یہاں کر اچھا ماشاءاللہ ہمارے سیمانچل کے بہت مشہور اور مقبول اور بہت ہی باوقار حسن و اخلاق کے پیکر بہت مشہور عالم دین علامہ رفیق الاسلام صاحب قبلہ سبحان اللہ اور علامہ مفتی محفل اشرف صاحب قبلہ اور دیگر بہت سارے علماء کرام کی آمد ہو رہی ہے اگر اجازت ہو تو استقبال کر لیں تو آئیے دل لگا کے خلیفہ مفتی اعظم ہند علامہ مفتی بشیر احمد صاحب قبلہ ان کی بھی آمد ہے آئیے سبھی علماء کرام کا استقبال کر لے دل لگا کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ علماء اہل سنت زندہ باد علماء اہل سنت زندہ باد علماء اہل سنت زندہ باد علامہ مفتی عارف حسین صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ ماشاءاللہ تمام تر علماء کرام خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند علامہ مفتی بشیر صاحب قبلہ صدر اسلام المسلمین رام گنج اور خطیب اہل سنت علامہ مفتی محفل اشرف صاحب قبلہ علامہ مفتی عارف حسین صاحب قبلہ علامہ توحید صاحب قبلہ دیگر تمام تر علماء کرام کی آمد ہے آپ سب تشریف رکھیں اور آئیے تیزی کے ساتھ میری گزارش ہے آنے والے خطیب سے میری گزارش ہے مجھ جیسے گنہگار کی گزارش تو کیا بس ایک ریکویسٹ کہہ لے عریضہ پیش کرتے ہیں کہ صرف 8 سے 10 منٹ کے اندر نالج سٹی مجوزہ امام احمد رضا یونیورسٹی کے تاثرات پیش کریں گے آپ کے سامنے نگاہوں کے سامنے یہ بلڈنگ بن کے تعمیر بن کے تیار ہے چھت ڈھلائی باقی ہے تو آئیے تیزی کے ساتھ میں 7 سے 8 یا 10 منٹ کے اندر کے لیے ایک اچھے خطیب کا استقبال میں کرتا ہوں جن کو علامہ غلام سرور قادری مصباحی کہتے گئے محبتوں کے ساتھ استقبال کر لیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور آج کا یہ پورا پروگرام نیوز ٹوڈے اردو جس کا آنر ہے علامہ احسان مصباحی صاحب قبلہ
انشاءاللہ یہ پورا لائیو دکھایا جا رہا ہے. آپ آئیں, آنے والے خطیب سے اتنا تاثرات پیش کر دیں تاکہ پورے ملک ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا تک پیغام پہنچے کہ امام احمد رضا یونیورسٹی بن نہیں رہا بلکہ بن کے اب تیار ہونے والا. اور اس وقت ممبر نور پر آپ دیکھ رہے ہیں میرے استاد محترم حضرت علامہ مفتی سمیع اللہ ثقافی صاحب قبلہ, میرے استاد محترم حضرت حافظ اسرار الحق صاحب قبلہ, اور بہت سارے حضرت مولانا منظور عالم صاحب قبلہ اور حضرت علامہ ظہور الاسلام صاحب قبلہ. ماشاءاللہ سب لوگ تشریف لا چکے ہیں. میں لکھ لیتا ہوں نام وغیرہ, پھر میں انشاءاللہ ایک بات دیگر بتاؤں گا کہ بہت بڑی بڑی ذات تشریف لا چکے ہیں. بہت اچھی نظامت ہے. واہ واہ. معزز علماء اہل سنت و سامعین اہل سنت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے سب سے پہلے دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند, اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا بارک وسلم, صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس وقت ہم سب نالج سٹی مجوزہ امام احمد رضا یونیورسٹی کے احاطے پر بیٹھے ہوئے ہیں. یقیناً یہ وقت کی ضرورت ہے اور امیر القلم محسن اہل سنت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر غلام جابر شمس مصباحی نے جو آپ ارادہ فرمایا اور ان کا جو اخلاص ہے اور ان کی یہ اچھی نیت کا ثمرہ ہے کہ امام احمد رضا یونیورسٹی بننے کا آغاز بھی ہو چکا اور الحمدللہ بہت حد تک کام ہوا ہے، لیکن یہ ابھی ابتدا ہے، ابھی بہت کام باقی ہے
اور یہ کام صرف ڈاکٹر غلام جاوید شمس مصباحی کا نہیں بلکہ پوری جماعت اہل سنت کا یہ کام ہے، امت مسلمہ کا کام ہے۔ اور ڈاکٹر غلام جاوید شمس مصباحی نے جب اپنا قدم آگے بڑھایا ہے تو ہم سب پر یہ لازم ہے کہ ہم ہر اعتبار سے اور جس سے جو بن پڑے ہم ان کا تعاون کریں، ہم ان کا ساتھ دیں، اس لیے کہ تعلیم اور ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے کہ جس چیز کی بنیاد پر قوم آگے بڑھتی ہے، جس چیز کی بنیاد پر ملت آگے بڑھتی ہے، جس چیز کی بنیاد پر ملک کی ترقی ہوتی ہے۔ اس لیے امت مسلمہ اس وقت ہر اعتبار سے پسماندگی کی طرف جا رہی ہے، لیکن ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے۔ ہم سے جہاں تک بن پڑے ہم کوشش کریں، اور علامہ غلام جاوید شمس مصباحی نے جو قدم بڑھایا ہے ان کے قدم سے قدم ملائیں تاکہ یہ ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہو، ہمارے لیے یہ ناز کا کام ہو۔ اس لیے کہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کا وجود، انسان کا تشخص اس سے برقرار رہتا ہے۔ اس حوالے سے علماء اہل سنت کی توجہ میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر اقبال ناظرین آپ سب کا خیر مقدم ہے، جتنے لوگ جڑے ہیں گزارش ہے اس لائیو کو شیئر کیجئے۔ آج امام احمد رضا تعلیمی و تعاونی کنونشن میں اس کی سرپرستی میں یہ کنونشن کا انعقاد ہو رہا ہے۔ امام احمد رضا یونیورسٹی، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دوستو دیکھ رہے ہیں کہ اس زمین کا نام، اس نگر کا نام خواجہ نگر ہے، وہ بھی اولاد نبی، اور اس وقت اس زمین پر ایک اور مبارک قدم پڑ گیا، وہ خوبصورت قدم جس ذات کا نام پوری دنیا سرکار باب حضور کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ اس ذات کی آمد ہے، بتانے کی کیا ضرورت کہ آپ کے کس ذات کی آمد ہو رہی ہے، ان کی روحانیت بتا دیتی ہے کہ سرکار باب حضور تشریف لا رہے ہیں، سرکار باب حضور کی آمد ہو رہی ہے۔ آپ حضرات محبتوں کے ساتھ استقبال کر لیں ایک مرتبہ اور دل لگا کے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان سرکار حضور عالی، فیضان سرکار باب حضور، آمد سرکار باب حضور، آمد سرکار باب حضور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے آپ سب بھی تشریف لائیے اور کرم فرمائیے جتنے نور پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور میں سنت کی جمع غفیر ہے، میں علامہ ڈاکٹر غلام جاوید شمس مصباحی کی جانب سے سبھی علماء کرام اور میں اہل سنت کا میں استقبال کرتا ہوں، خاص کر کے علماء کونسل اسلام پور اور چوپڑا اور دینار پور سے جتنے بھی لوگ جڑے ہیں سب کا خیر مقدم ہے۔ دیکھیں اس وقت کشن گنج کے ہٹوار میں خواجہ نگر میں مجوزہ امام احمد رضا یونیورسٹی کے حوالے سے تعاون اور تعارف کے سلسلے سے جو امام احمد رضا تعلیمی تعاونی کنونشن کا انعقاد ہوا ہے اس کی جھلک آپ کے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امام احمد رضا یونیورسٹی کے تاثرات پیش کریں گے انشاءاللہ۔ جی حضرات
آپ دیکھ رہے ہیں گلے گلزار نقشبندیت حضرت سیدنا بابو حضور کی تشریف آوری ہو چکی ہے. ان کے رخ زیبا کی آپ زیارت کر رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تعلیم وجود کی بقا اور تشخص کے تحفظ کے لیے کس قدر ضروری ہے. آپ ڈاکٹر اقبال کے اس مختصر سے واقعے سے آپ اندازہ لگائیں کہ بیان یہ کیا جاتا ہے کہ علامہ ڈاکٹر اقبال ایک مرتبہ لندن تشریف لے گئے. جب آپ وہاں گئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک پارک ہے اور اس پارک میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں اور انہی بچوں کی بھیڑ میں اور اسی باغ میں اسی پارک میں ایک بچہ اس باغ کے کنارے اس پارک کے کنارے پڑھ رہا ہے, کتاب مطالعہ کر رہا ہے. تو کسی نے کہا کہ اے لڑکے, سارے بچے کھیل رہے ہیں اور تم کھیل نہیں رہے ہو, آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو کھیلنے کی جگہ ہے, یہ تو پارک ہے, یہاں لوگ کھیلنے کے لیے آتے ہیں, تفریح کے لیے آتے ہیں. جس طرح سارے بچے کھیل رہے ہیں تم کیوں نہیں کھیل رہے ہو؟ تو اس بچے نے کہا کہ یقیناً اگر میں ان کی طرح کھیلوں گا اور اگر میں تعلیم کی طرف توجہ نہ دوں اور اگر ایجوکیشن کی طرف ہماری توجہ نہ ہو تو ہمارا وجود ہی ختم ہو جائے گا, ہمارا تشخص ہی ختم ہو جائے گا. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آخر تم کس قوم سے تمہارا تعلق ہے, تم ہو کون؟ تو اس بچے نے کہا کہ میں یہودی قوم سے ہوں اور یہودی قوم کی تعداد پوری دنیا میں 2% ہے, 2% ہے. اگر میں ہی کھیلنے میں لگ جاؤں اور میں ہی اگر تعلیم حاصل نہ کروں, اگر تعلیم کی طرف توجہ ہماری نہ ہو تو دنیا تو ہمیں ختم کر دے گی, دنیا تو ہمیں نیست و نابود کر دے گی, دنیا ہمارے وجود کو مٹا دے گی. تو ان کو فکر ہے تعلیم حاصل کرنے کی, انہوں نے تعلیم حاصل کی, ایجوکیشن حاصل کی. تو آج وہ کم تعداد میں ہو کر بھی دنیا میں ان کا ایک نام ہے, وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر ہم بھی ہر اعتبار سے اپنے پچھڑے پن کو ختم کرنا چاہتے ہیں, اپنی پسماندگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تو ضروری ہے کہ ہم بھی ایجوکیشن کی طرف دھیان دیں, تعلیم کی طرف دھیان دیں. اور ہمارا بچہ جب تعلیم یافتہ ہوگا, ان کے پاس جب تعلیم ہوگی تو بڑے بڑے عہدے پر فائز ہوں گے, بڑے بڑے منصب پر فائز ہوں گے. اور جب بڑے بڑے عہدے اور منصب پر فائز ہوں گے تو ہمارا تشخص بھی بچے گا, ہمارا وجود بھی بچے گا, ہماری خانقاہیں بھی بچیں گی, ہمارے مدارس, ہماری مسجدیں اور مسلم آبادیاں بھی محفوظ ہوں گی. اس لیے تعلیم ضروری ہے. اور انہی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ ڈاکٹر غلام جاوید شمس مصباحی نے یہ قدم بڑھایا ہے اور یہ ابتدا ہے, ابھی یہ شروعات ہے. اور جب یہ شروعات ہو چکی ہے, ہم ہی میں سے کسی نے قدم بڑھایا ہے, تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ جو جس مقام پر ہے, جو جس طریقے سے تعاون کر سکتے ہیں, ان کا ساتھ دیں. اگر یہ ساتھ دیں گے تو صرف انہی کا سر فخر سے بلند نہیں ہوگا بلکہ جماعت اہل سنت کا سر فخر سے بلند ہوگا. ان کا یہ کام نہیں ہے بلکہ اہل سنت والجماعت کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
ان سے کیا مانگے کیا سوال کرے، خود ہی جو امت کا خیال کرے، بات بگڑے تو سب یہی چاہے فیصلہ آمنہ کا لال کرے، بات بگڑے تو سب یہی چاہے۔ پڑھی لکھی جماعت ہے تو ایک اچھا اور شعر پڑھنے جا رہا ہوں۔ اہل اسٹیج میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ایک اچھا لہجہ حضرت کلیم اللہ چشتی صاحب قبلہ، اور اسی درمیان ایک ذات کی ایسی آمد ہو گئی ہے، ایسی آمد ہو گئی ہے۔ میں 7 سال سے اناؤنسری کر رہا ہوں اور مجھ سے پوچھتے ہیں اتنے سال تک چلنے کا راج کیا ہے، تو میں کیا بتاتا ہوں معلوم ہے؟ بس سال میں 20 ایسا جلسہ میں کر لیتا ہوں جس میں اولاد نبی کی موجودگی ہوتی ہے، کرم ہو جاتا ہے۔ ایک شعر پڑھتا ہوں کہ جلوہ حسن شہ ابرار کی باتیں کرو، چھوڑ دو ذکر جہاں سرکار کی باتیں کرو، جلوہ حسن شہ ابرار کی باتیں کرو، چھوڑ دو ذکر جہاں سرکار کی باتیں کرو، اور تذکرہ زلف معطر کا کرو، واللیل سے والضحیٰ پڑھ کر حسی رخسار کی باتیں کرو، والضحیٰ پڑھ کر حسی رخسار کی باتیں کرو۔ بہت بڑی ذات اولاد رسول حضور سرکار بابو حضور کی آمد ہے، تمام تر علماء کرام کی آمد ہے۔ اب میں سب کا نام لوں تو وقت ضائع ہوگا، تیزی کے ساتھ صرف 5 منٹ میں پھر عرض کر رہا ہوں، گزارش نہیں، عرض آپ کی بارگاہ میں کہ آنے والے خطیب 5 سے 6 منٹ میں تاثرات نالج سٹی مجوزہ امام احمد رضا یونیورسٹی پر آپ تاثرات پیش کر کے اپنی جگہ لیں گے تو کرم ہوگا آپ کا انشاءاللہ۔ تو آئیے تیزی کے ساتھ علامہ ظہور الاسلام صاحب، میں القابات کو بھی چھوڑ رہا ہوں، وقت بچا رہا ہوں ہے نا، میں تیزی کے ساتھ علامہ ظہور الاسلام صاحب قبلہ کا، یہ بھی بہت بڑی ذات ہے، محبتوں کے ساتھ استقبال کر لیں آنے والے خطیب کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایک نعرہ۔ ابھی کہاں حضرت گر حرا میں تھے، مسلک اعلیٰ حضرت سے روک دیا گیا تھا، نہیں لگانا ہے، لیکن اختر پرواز نعیمی صاحب قبلہ ویڈیو کافی وائرل ہوا، انہوں نے جو ہی کان پہ کہا نہیں لگانا ہے، یہ زور سے کہا مسلک اعلیٰ حضرت، ہاں اس لیے روکنا نہیں ہے، جان چلی جائے اس مسلک کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، اس لیے تو امام احمد رضا یونیورسٹی تیار کیا جا رہا ہے۔ دل لگا کے سنیے گا آپ، علامہ ظہور الاسلام صاحب قبلہ کو استقبال کریں، مسلک اعلیٰ حضرت ٹھاکر گنج سے تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ، مرکزی جامع مسجد ٹھاکر گنج۔ اسٹیج پر جلوہ بار موقر و معتبر علماء اہل سنت و پیر طریقت رہبر راہ شریعت نقشبندی دولہا سرکار بابو حضور مدظ اللہ العالی والنورانی، معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت چونکہ دامنگیر ہے اور علاقے کے جتنے بھی چیدہ علماء و مفتیان کرام ہیں وہ سب اپنے اپنے قدوم میمنت لزوم سے یہاں فیضیاب کر چکے ہیں۔ مقصد اصلی نالج سٹی المعروف مجوزہ امام احمد رضا یونیورسٹی کہ وسیع و عریض اس خطے پر ہم اور آپ جلوہ بار ہیں۔ ایک بار نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھ لیا جائے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس عظیم اور نیک کام کی روح رواں حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر غلام جابر شمس مصباحی مدظ اللہ العالی ہیں،
داغ نے بہت پہلے کہا تھا، رہتا ہے نام علم سے زندہ ہمیشہ داغ، اولاد سے تو بس یہی دو پشت چار پشت۔ حضرت امیر القلم نے خطہ سیمانچل میں جس کام کا آغاز کیا ہے، کاش آج سے 15-20 سال پہلے ہی حضرت اس کام کے لیے قدم آگے بڑھاتے، لیکن بات وہی ہے کہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ بے شک بے شک۔ علامہ ڈاکٹر غلام جابر شمس مصباحی جس بارگاہ سے علم حاصل کر کے مصباحی بنے ہیں، اسی بارگاہ کے سرکار بابو حضور بھی مصباحی ہے، سرکار حافظ ملت کے بے شک قائم کردہ ادارہ۔ یہاں اور بھی بہت سارے ہمارے مصباحی حضرات ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ عرض اتنا کرنا ہے کہ آنے کے بعد لگا کہ کافی اندر ہے، مفتی محفل صاحب سے بھی ذکر ہوا، کافی دشواری ہو رہی ہے آنے میں، اور آج کا جو دور ہے، آج کی جو حالات ہے، صحیح، ٹیکنالوجی دور ہے، آدمی ہر چمکتی چیز کو پہلے سویکار کرتا ہے، تو یہاں کے 50 بیگھہ کی جگہ اگر روڈ سائیڈ میں 10 ہی بیگھہ ہو جاتی تو زیادہ بہتر تھا، لیکن اسلاف کا، بزرگان دین کا طریقہ یہی رہا ہے کہ پھول وہی کھلائے ہیں جہاں بنجر زمین رہا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ آج بنجر ضرور ہے، کل یہاں نبی پاک کے فرمان کے مطابق العلم نور کا ایک مینارہ چمکے گا، جہاں سے آواز آئے گی، جو ابر یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پہ برسے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا، سبحان اللہ، بہت اچھا بہت اچھا۔ اب چونکہ نام ہی انہوں نے ایسا رکھ دیا ہے، واہ 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 واہ، امام احمد رضا یونیورسٹی، بے شک، ہمارے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، ہماری اصلاح بھی کریں گے۔ بے شک، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں، امیر القلم نے اعلیٰ حضرت کی ذات پر، ان کے مکتوبات پر ریسرچ کیا، ڈاکٹر بن گئے، بالکل، اور میں نے 14 سال ان کی بارگاہ میں رہ کر کے وہاں کی خاک چھانی ہے۔ بالکل، ان کے مقالے والے ڈگری کے موقع پر الحمدللہ یہ چھوٹا بھائی ساتھ تھا ان کا، تاج الشریعہ کی لائبریری میں سارے مخطوطات کے فوٹو کاپی کرانے میں میرا بھی کچھ اہم حق ہے حضرت کی بارگاہ میں۔ کرم، کیا بات، میرے بریلی کے زمانے میں نقش بندی امیر قلم پروفیسر ڈاکٹر مسعود صاحب تشریف لائے، ہم نے بحیثیت رضا مسجد کے امام کے ان کا ویلکم کیا، سواگت کیا، رضا مسجد میں تشریف لائے، اور انہوں نے اپنے مختصر سے خطاب میں فرمایا کہ میں جس یونیورسٹی میں اس وقت پروفیسر ہوں، پچھلے 40 سال سے، اس وقت انہوں نے کہا تو میرے قلم کو چلتے دیکھ کر میرے ڈپارٹ کے سارے پروفیسروں نے مجھ سے سوال کیا کہ مسعود صاحب یہ احمد رضا کون ہے جن پر آپ کا قلم 40 سال سے چل رہا ہے اور ابھی تک رکا نہیں ہے؟ تو مسعود صاحب کا جو رضا مسجد میں جواب تھا اس کو کوٹ کیجئے۔ پروفیسر مسعود صاحب نے کہا کہ میں نے سب کو یہی جواب دیا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی سننا چاہتے ہو، 40 سال سے مسعود تحقیق کر رہا ہے، قلم چلا رہا ہے، 40 سال سفر طے کرنے کے باوجود ابھی اس سمندر کے ساحل تک نہیں پہنچ پایا ہے جس سمندر کا نام امام احمد رضا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نعرہ
सरकारे बाबू हुजूर। वाह वाह वाह, फख्र की बात है। और गालिबन ये जहां हम इस वक्त खड़े हैं ये बिहार में लगता है, और बिहार और बंगाल को जब हम बिहार और बंगाल से बाहर जाते हैं तो हमें बड़ी हकारत की नजर से देखा जाता है। उलमा तायद करेंगे जो जहां से भी पढ़े हुए, हम पसमानदा हैं, हम गरीब हैं, हम फकीर हैं, हम यतीम हैं, इल्म हमारे यहाँ नहीं, खान पान हमारे यहाँ नहीं, जबान हमारे यहाँ नहीं, ये सब कुछ हमें सह करके तब इल्म की भीख लेकर के आना पड़ा है। ये बात हक है। लेकिन अब अगर अल्लामा जाबिर शम्स मिसबाही ने ये कदम बढ़ाया है, अगर ये चाहते जिस तरह बंबई में हैं, एक जमाने से खिदमत कर रहे हैं, 1-1.5 लाख टका महीना तो कहीं नहीं गया इनका भाई। जब उनका छोटा भाई मस्त होकर के जिंदगी गुजार रहा है बाबू हुजूर के फैजान से, क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो अमीरुल कलम है। क्या जरूरत पेश आई इस बंजर इलाके में आकर नॉलेज सिटी कायम करने की? मकसद इनका यही है, ए बिहारियों, ए बंगालियों, अब झुक करके जीने का जमाना नहीं, सर उठा कर जीने का जमाना आ रहा है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हक बात है, बहुत अच्छा। पसमानदा है हम, कुछ नहीं आता है हमें। कितने हमारे खतीब यूपी में जाके तकरीर करते, जरा बता दीजिए। सही 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 सही, बता दीजिए कौन ऐसा खतीब है बिहार और बंगाल का जो यूपी में जाकर के 40,000 नजराना लेके आते हो? पॉइंट है, कोई है? नहीं है। हम देते हैं, हम देते हैं, हम देते हैं, 40,000 हम देते हैं। वाह, नात पढ़ने वाले को 50,000 हम देते हैं, और एक नात का मिसरा भी बेगर देखे पढ़ नहीं सकता। क्या बात है, क्या बात है, एक मिसरा भी पढ़ नहीं सकता। ऐसे मोबाइल 1.5 लाख का मोबाइल, ऐसे मोबाइल 1.5 लाख का मोबाइल। अब लड़कियों के गले से दुपट्टा हटा है, इन गवैयों के गले पे दुपट्टा आ गया है। ये भी एक फैशन है, ये दुपट्टा एहतरामन नहीं है। जागो, आला हजरत ने हमारा ईमान बचाया, हमारे अकीदे महफूज हुए, सारी खानकाहों को आबाद किया। हक है, बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक लेकिन ए बिहारियों तुम्हें सलाम। आला हजरत को मुजद्दिद का खिताब सबसे पहले बिहार पटना की सरजमीन से मिला था। बेशक बेशक बेशक, पटना खानकाए फिरदौसिया। आज मदरसे, मकतब, दारुल उलूम बहुत सारे हैं आला हजरत के नाम से, घर घर है, गली गली है। आला हजरत के नाम पे ट्रेन भी चल रही है, आला हजरत के नाम पे जहाज भी चला, सब कुछ चला, डाक टिकट भी निकला, वो हमने सब देखा। लेकिन अब तक मुस्लिम यूनिवर्सिटी ही हम सुनते हैं अलीगढ़ की। हक है, पहली बार आला हजरत के नाम से इमाम अहमद रजा यूनिवर्सिटी, वो भी सेहरा बिहार को, वो भी शराब बिहार को। इसलिए हमें ये नहीं देखना है कि मौलाना डॉक्टर गुलाम जाबिर शम्स मिसबाही ने इतने अंदर आकर, इतने बयाबान में आकर इतना बड़ा काम का जो बेड़ा उठाया है, कैसे हो पाएगा? कतरा कतरा दरिया में शबद। और मेरा यकीन है कि आले रसूल, नक्शबंदी दूल्हा, सरकार बाबू हुजूर अकेले नहीं, इलाके के सारे चुनिंदा आलिमों मुफ्ती भी यहाँ आ चुके हैं। सबके कदम की बरकत से इंशाअल्लाह वो दिन आएगा
جب یہاں پر امام احمد رضا یونیورسٹی اپنی تابندگی اور درخشندگی کے ساتھ دنیا کو یہ پیغام دے گا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ اپیل ہے، گزارش ہے، تعاون کرنا ہے، کریں گے کہ نہیں؟ جس سے جو بن پڑے۔ ارے ہم 10 ٹکا دے سکتے ہیں بھائی، ایک اینٹ کی قیمت 10 روپیہ ہے، ایک اینٹ تو دے ہی سکتے ہیں، نہ اتنا بھی نہیں دے سکتے، دن بھر میں 50 ٹکا کا گٹکا کھا لیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کر لیتے ہیں۔ ایک تاریخی کام ہو رہا ہے، اس کام میں جتنے بھی ادیوگ پتی یہاں جلوہ بار ہیں اور جتنے بھی غلامان عقیدت مندان سرکار بابو حضور ہیں، ایک نقش بندی نے اعلیٰ حضرت پر ریسرچ کر کے دنیا میں ایک مثال قائم کی ہے، اور آج ایک نقش بندی دولہا ہمارے درمیان ہے۔ انشاءاللہ امیر القلم آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، بابو حضور کا فیضان رہا تو یہ یونیورسٹی بن کے رہے گی۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، فیضان سرکار حضور عالی، فیضان سرکار بابو حضور۔ آئیے، وقت کم ہے اور اناؤنسر یہ اس وقت بیٹھ کے ہو جائے، نام لیتا ہوں، وقت بچانا بہت ضروری ہے۔ آئیے دل لگا کے حضور سرکار بابو حضور کی موجودگی میں ایک بہترین خطیب، مقبول خطیب، مشہور خطیب جو الحمدللہ بہت اچھی گفتگو ہوتی ہے سماج میں، بہت اچھا میسیج جاتا ہے، جو بیماری ہے اسی کی دوائی دیتے ہیں، اس خطیب کا نام علامہ مفتی فیروز عالم مصباحی صاحب قبلہ ہے۔ محبتوں کے ساتھ استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زور سے مسلک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا مجوزہ امام احمد رضا یونیورسٹی۔ بہت اچھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، باوقار علماء ذوی الاحترام، بالخصوص پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، غواص بحر معرفت حضور سیدی سرکار سید شمس اللہ جان مصباحی المعروف بابو حضور دامت برکاتہم العالیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اقرأ باسم ربک الذی خلق، صدق اللہ مولانا العظیم، بلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے بارگاہ رسالت میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اس پروگرام کو 1 بجے ختم ہونا ہے، 12:30 بج چکے ہیں، اور ہماری جماعت کے عظیم سے عظیم خطبہ، علماء، مفتیان کرام اس اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی روایتی جلسہ نہیں ہے، یہ ایک تعارفی اور تعمیری کنونشن کا نام دیا گیا ہے اس کو، اور یقیناً روایتی جلسوں سے ہٹ کر سامعین بھی موجود ہیں، پڑھے لکھے لوگ، چیدہ لوگ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔ یہاں اگر 100 لوگوں کی حاضری ہے تو ہمارے علاقے کے جو روایتی جلسے ہیں اس کے 1 لاکھ لوگوں پر بھاری ہے، اس لیے کہ ایک پڑھا لکھا آدمی
یقیناً بہت سو پر بھاری ہوتا ہے۔ امیر القلم حضرت علامہ ڈاکٹر شمس جابر مصباحی صاحب کو میں یہ دلی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ ہم نے مشورہ دیا تھا کہ کشن گنج یا اسلام پور میں کیجئے، لیکن سرکار بابو حضور کی نگاہیں دیکھ رہی تھی۔ سرکار بابو حضور نے مشورہ دیا کہ نہیں، آپ زمین پہ کیجئے تاکہ لوگوں کو آپ کا کارنامہ دکھائی دے۔ ہم لوگوں یہ سوچے تھے کہ بہت ہی دور دراز علاقے میں ہے، لوگوں کو جانے میں تکلیف ہوگی، لیکن چراغ جلتا ہے تو پروانے پہنچ جاتے ہیں۔ تو یقیناً نقش بندی چراغ جلا ہے تو دیوانوں کی حاضری ہو گئی ہے۔ الحمدللہ یہ پروگرام 100% کامیاب ہے۔ عروج خاکی آدم سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں مہ کامل نہ بن جائے۔ حضرات، کوئی پرجوش ولولہ انگیز خطاب کا موقع نہیں ہے، بس 2-3 باتیں نالج سٹی مجوزہ امام احمد رضا یونیورسٹی کے تعلق سے آپ سنجیدگی کے ساتھ سنجیدہ ماحول میں سماعت فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ ہماری جماعت کے ایک عظیم عالم خطیب نے ابھی آپ کے سامنے یہاں کے حالات بڑے اچھے انداز میں بیان فرمایا کہ یقیناً یہ اس درسگاہ کے پروردہ ہیں ڈاکٹر صاحب، جنہیں آج پوری دنیائے اہل سنت میں ایک عظیم ادارہ ہونے کا فخر حاصل ہے، جس نے پیدا کیے کتنے لال و گوہر، حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات محترم، مبارک پور جس زمانے میں سرکار بابو حضور وہاں تعلیم حاصل کرتے تھے، اس زمانے کا تصور اگر آپ کریں مبارک پور کا تو اس سے بھی زیادہ بھیانک انداز میں آپ تصور کر سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کا زمانہ بہت بعد میں آیا، 93 94 92 کا زمانہ۔ اس وقت بھی ہم لوگوں کو گنجریا میں بس میں بیٹھتے تھے تو بھٹنی سیوان ہوتا ہوا مئو، اس کے بعد وہاں سے سٹھیاؤں جو اسٹیشن ہے 3 کلومیٹر پہ، اگر مغرب سے پہلے پہنچے تو ٹھیک، مغرب کے بعد پیدل جانا پڑتا تھا۔ لیکن آج دیکھیے دنیا کا کون ایسا خطہ اور کونا ہے جہاں لوگ الجامعۃ الاشرفیہ کو نہیں جانتے ہیں۔ تو یقیناً اچھا، جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ جگہ اچھی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، وہ بھی مخلص ہیں، ڈاکٹر صاحب کے خیر خواہ ہیں، وہ اپنے حساب سے کہتے ہیں۔ یقیناً یہ جنگل انشاءاللہ ضرور منگل بنے گا، اور اولاد رسول علماء کرام کے قدموں کی برکت کی وجہ سے یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں۔ اب ڈاکٹر صاحب نے یہ قدم جو اٹھایا، ان کی زندگی بہت ہی آرام دہ زندگی گزری ہے بمبئی کی سرزمین میں، رؤوس البلاد میں، لیکن یہ کٹھن زندگی انہوں نے اختیار کیوں کی؟ ان جیسا نازک طبیعت کا انسان در بدر گلی گلی ایسے ایسے گاؤں میں علماء کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگ کر رہے ہیں جن کا انہوں نے شاید اس سے پہلے کبھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ یہ سب خاک چھاننے کی وجہ صرف قوم کا درد ہے، ملت کا درد ہے کہ آج مسلمان علمی پسماندگی کا جو رونا روتے ہیں، صرف رونے سے کام نہیں چلے گا، کام کرنا پڑے گا۔ رونا تو سب روتے ہیں، ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، لیکن کام کرنے کے لیے آگے بڑھنے سے اللہ اور اس کے رسول کی تائید ضرور حاصل ہوگی۔ حضرات محترم، آج مسلمان، آپ تاریخ پڑھیے 700 صدی سے لے کر 1700 صدی تک اس دنیا میں جتنے علمی انکشافات ہوئے، ان سب کا ہیرو اپنے اپنے دور کے مسلمان علماء کرام رہے ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے
بغداد کی سرزمین علم و حکمت کی وہ سرزمین رہی کہ اس وقت یورپ کے کسی وزیر اور بادشاہ کے بیٹے کا اگر بغداد کے کسی مدرسے میں ایڈمیشن ہو جاتا تھا تو یورپ کا وہ عیسائی بادشاہ اور وزیر ایسا خوش ہوتا تھا جیسا کہ آج ہمارے بچے کا ایڈمیشن آکسفورڈ میں ہو جائے۔ وہ دور مسلمانوں کا تھا۔ ایسا نہیں کہ مسلمانوں کا دور سنہرا نہیں رہا ہے نالج اور علم کے تعلق سے، بلکہ مسلمانوں سے اچھا دور نالج کے تعلق سے دنیا کی کسی قوم کا نہیں رہا ہے 700 سے 1700 صدی تک۔ لیکن ہم مار کہاں کھائے؟ 1165 میں جب آکسفورڈ بن رہا تھا، ہیمبریج بن رہا تھا، جاپان میں ٹوکیو یونیورسٹی بن رہی تھی، اس وقت ہندوستان میں لال قلعہ بن رہا تھا، قطب مینار بن رہا تھا، لکھنؤ میں بھول بھلیا بن رہا تھا، تفریح گاہیں بن رہی تھی۔ تو یقیناً تفریح گاہ بنانے والی قوم آگے نہیں بڑھتی، بلکہ علم اور نالج کے لیے اسکول اور یونیورسٹی بنانے والی قوم آگے بڑھتی ہے۔ کاش قطب مینار کے بجائے، آگرہ میں تاج محل کے بجائے جو 20-22 سال میں بنا، اگر یونیورسٹی بن جاتی تو آج ہندوستانی مسلمانوں کے حالات ممکن ہے کچھ اس سے اچھا ہوتا۔ ایک علی گڑھ یونیورسٹی نے اتنا انقلاب پیدا کیا ہے، اگر اس طرح کی 10 یونیورسٹیاں مسلمانوں کی ہوتی تو یقیناً آج حالات کچھ اور ہوتے۔ دیر آیت درست آیت، کم از کم امیر القلم کے دل میں یہ خیال آیا اور انہوں نے جو خواب دیکھا تھا وہ خواب اب زمین پر اترتا ہوا نہیں بلکہ زمین پر پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور انشاءاللہ نیتوں میں جب خلوص ہو تو غیبی تائید ضرور ہوا کرتی ہے۔ آج پورے علاقے سے چوپڑا، اسلام پور، رام گنج، بہادر گنج اور ٹھاکر گنج، پورے علاقے سے لوگوں کا آنا یقیناً اس بات کا اشارہ ہے کہ ڈاکٹر جابر صاحب آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ قدم بڑھائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرات محترم، یقیناً سب سے بڑی جو کمی ہمارے اندر آئی، مسلمانوں کے اندر، ہم نے دین اور دنیا 2 حصوں میں علم کو تقسیم کر دیا، جبکہ اصولی طور پر علم کی تقسیم اسلام میں نہیں، ورنہ دار ارقم میں بیٹھ کر اکیلا میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سپہ سالار بھی بنایا، اکونومک کا بادشاہ بھی بنایا، جنگ میں ایسے کارنامہ انجام دینے والے جنگجو بھی تیار کیے، صوفی اسلام بھی بنایا، درسگاہ ایک، مدرس اور استاذ ایک، لیکن اسی ایک استاذ نے کسی کو مسیح اسلام بنا دیا، اسی ایک استاذ نے فاروق اعظم جیسا شاگرد بنا کر 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کے جھنڈے گڑوا دیے۔ اس لیے یہ تو انگریزوں کی سازش ہے، عیسائیوں اور یہودیوں اور مستشرقین کی سازش ہے کہ مسلمانوں کو مسجد، مدرسہ، خانقاہ کے درمیان گھیر کر رکھ دو، مسلمانوں کو اپنا دین تخت تک لے جانے مت دو۔ جس دن فاروق اعظم کی طرح مسلمان اپنے دین کو تخت پر لے کر چلا گیا، پھر پوری کائنات میں صرف اسلام ہی ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس دائرے سے آگے بڑھنا ہے، اور آگے بڑھ کر یقیناً قرآن آج ہم پڑھتے ہیں اور ہم امام ہیں، نہ ہمیں مفہوم معلوم ہے، نہ ہمارے مقتدی کو پتا ہے کہ قرآن کی ترجمانی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، بس ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ یقیناً قرآن پڑھنا ثواب ہے، لیکن قرآن صرف ثواب کے لیے نہیں نازل ہوا، پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکمرانی کے لیے آیا، قرآن انقلاب پیدا کرنے کے لیے آیا، لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، ورنہ دنیا میں کون ایسی کتاب ہے جسے آدمی بغیر سمجھے پڑھتا
پڑھتا ہے، اگر سمجھ میں نہیں آیا تو پڑھتا ہی نہیں ہے۔ لیکن مسلمان قرآن کو صرف تبرک، برکت اور ثواب کے لیے پڑھتا ہے۔ یقیناً پڑھنا ثواب ہے، لیکن قرآن انصاف عدل کا نظام قائم کرنے آیا ہے۔ قرآن زمین کے انسانوں کو آسمان کی بلندیاں عطا کرنے آیا ہے۔ آپ تاریخ پڑھیے، ایک عیسائی رائٹر ہے جس نے قرآن کو اس لیے پڑھنا شروع کیا تاکہ قرآن میں کوئی کمی نکالیں، لیکن پڑھتے پڑھتے جب وہ سورہ نمل کو پڑھا تو دنگ رہ گیا کہ اس وقت تک یعنی 16ویں صدی تک انسان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ چیونٹی مذکر ہے کہ مؤنث ہے۔ لیکن جب اس عیسائی نے پڑھا سورہ نمل تو وہ اس کا ذہن کھل گیا، وہ اسلام کی تعلیمات اور قرآن کے معجزے پر دنگ رہ گیا کہ جس کو 16 صدی تک بڑے بڑے سائنسدانوں نے حل نہیں کر پایا، قرآن نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا۔ حضرات محترم، قرآن میں سب کچھ ہے، لیکن سب کچھ حاصل کرنے کے انداز اور نظریے سے پڑھنا پڑے گا۔ صرف شب بارات میں پڑھنے سے انقلاب نہیں آئے گا۔ اگر انقلاب لانا ہے تو یقیناً دیکھیے یہی وہ مدرسہ تھا جس میں پڑھنے والا رازی اور غزالی جیسے علماء کرام پیدا ہوتے ہیں، تو انہی مدرسوں میں پڑھنے والا فارابی، ابن سینا اور جابر ابن حیان جیسے قابل رشک سائنسداں بھی پیدا ہوتے ہیں۔ آج بھی ہو سکتا ہے، جبکہ حضرت علامہ جابر جیسا جذبہ لے کے ہم اٹھیں گے۔ یقیناً آج ان کا جو یہ مشن ہے، ان کو جو درد ہوا کیوں ہوا، آپ دیکھیے دوسری قومیں چاند تک پہنچ رہی ہے، یونیورسٹیاں بنا رہی ہے، دوسری قومیں ہاسپٹل کالجز بنا رہے ہیں، ہم صرف شفائے کاملہ اور عاجلہ کے بھروسے پہ بیٹھے ہیں۔ حضرات محترم، یقیناً دعائیں تقدیر بدل دیتی ہے، لیکن بغیر تدبیر کے نہیں۔ دعا کے ساتھ تدبیر بھی ضروری ہے۔ اس لیے آج بے پردگی، آج جو معاشرے میں جو یہ ارتداد کا مسئلہ ہے، کیوں ہے؟ اس کی واحد وجہ ہے کہ مخلوط تعلیم، انگریزی تعلیم کا دین سے دور ہونا، یہی وجہ ہے۔ تو جب ہمارا ادارہ ہوگا، ہمارا اسکول ہوگا، ہم اس کے مالک ہوں گے، تو یقیناً صبح کو اسمبلی میں جب دنیا کے دوسرے اسکولوں میں کفریہ اشعار پڑھائے جاتے ہیں، جب علامہ جابر جیسا جب بانی اور فاؤنڈر ہوگا تو ان کے اسکول میں مصطفیٰ جان رحمت پڑھایا جائے گا، لب پہ آتی ہے تمنا بن کے دعا میری یہ پڑھایا جائے گا۔ ہمارے بچے، ہماری بچیاں جو لا علمی اور لا شعوری میں انگریزی اسکولوں میں ایمان کا خاتمہ اس کا ہوتا ہے، جب علامہ جابر صاحب جیسی سوچ پیدا ہوگی تو بچپن ہی سے ہمارا بچہ ڈاکٹر ہوگا تو اسلامی ڈاکٹر ہوگا، انجینئر ہوگا تو یقیناً سنت رسول پر عمل کرنے والا انجینئر ہوگا، آئی ایس آئی پی ایس ہوگا تو یقیناً مسلک اعلیٰ حضرت کا ترجمان ہوگا۔ بہت اچھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے ان کا ساتھ دینا از حد ضروری ہے، اور انہوں نے ایک چراغ جلایا ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ ان کی تقلید میں چراغ سے چراغ جلتے جائیں گے اور سیمانچل کا اندھیرا، جہالت کا اندھیرا علم سے بدلتا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت علامہ غلام جابر شمس مصباحی کہ اس خواب کو مکمل طور پر اللہ شرمندہ تعبیر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو شانہ بشانہ مل کر جتنی جس سے کوشش ہو سکے اپنے کوشش کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، چاہے وہ زبان سے ہو، قلم سے ہو، مال سے ہو، جس کا جو فیلڈ ہے اپنے اپنے فیلڈ میں حضرت علامہ غلام جابر شمس مصباحی صاحب کا ساتھ دیں۔ یقیناً ایک دن یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل ضرور بنے گا انشاءاللہ۔ یہ تھے علامہ مفتی فیروز عالم مصباحی صاحب قبلہ کی اچھی گفتگو کے بعد خلیفہ حضور سرکار تاج الشریعہ رئیس الفقہا حضرت علامہ مفتی رفیق الاسلام صاحب قبلہ، ان کی اچھی گفتگو سے پہلے دو شعر کے لیے، اچھا آئیے گفتگو ان کی ہو جائے، پھر ان کے بعد فوراً دو شعر کے لیے کلیم اللہ چشتی صاحب قبلہ آپ کے درمیان ہوں گے۔ آنے والے خطیب کا استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
शेख तरीक़त रहबर राह सरी शरीयत हुजूर सरकार बाबू हुजूर वो दिगर उलमाए किराम हाज़रीन इमाम अहमद रज़ा यूनिवर्सिटी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन यूतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल उम्मियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस अज़ीम महफ़िल में, अज़ीम इजलास में आप इस नूरानी चेहरों की ज़ियारत कर रहे हैं। इन चेहरों के दरमियान 14वीं का चाँद भी एक नज़र आ रहा है और इससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि ये अफराद की गिनती से इसकी अज़मत को यानी नापने की कोशिश ना करें कि अफराद कितने हाजिर हैं कितने नहीं, बल्कि ये देखिए कि कैसी शख्सियतें यहाँ मौजूद हैं। बिहार से शमा एक रोशन होती है तो वो सिर्फ शमा बन के नहीं रहती है। अभी अभी आप लोगों ने सुना, हमारे करम फरमा रहे थे कि सैयदना सरकार आला हजरत को मुजद्दिद पहली बार बिहार ने कहा था और पटना में मशाइख कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान हुआ था। और इस ऐलान के वक्त लोग तो समझ रहे थे कि पटने के एक मोहल्ले में इसका ऐलान हो रहा है, एक कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान हो रहा है, लेकिन उस ऐलान की गूंज आज भी रुए जमीन में गूंज सुनाई दे देती है। पूरी दुनिया इसे मानने पर मजबूर है। रईसुल कलम मेरे देरीना करम फरमा हजरत अल्लामा डॉक्टर गुलाम जाबिर शम्स साहब किबला मद्दज़िल्लहुल आली ने एक शमा जलाई है। अभी अभी आप समात फरमा रहे थे कि बिहार से सिर्फ यानी बिहार से मुजद्दिद होने का आला हज़रत का ऐलान हुआ, लेकिन मैं कुछ और इसमें इजाफा करूंगा जो हजरत की इजाजत से कि जब रज़वियत की पहचान फतवाए रज़विया को आप सामने रखते हैं और फतवाए रज़विया की पहली जिल्द को सामने रखते हैं और पहली जिल्द के पहले फतवा के सामने रखते हैं तो वहां बिहार का जलवा नजर आता है। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। ये ऐसा सवाल हजरत अल्लामा सैयद ज़फ़रुद्दीन साहब किबला अलैहि रहमत व रिदवान ने एक सवाल किया। आप जानते हैं वुज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं, उलमा खूब बताए हैं और वहाँ सवाल का अंदाज कुछ दूसरा है कि हुजूर 4 फ़र्ज़ वुज़ू में बताए गए हैं कि उसमें फ़र्ज़ एतिक़ादी कितने हैं, फ़र्ज़ अमली कितने हैं। और इस पर जब आला हज़रत ने तहक़ीक़ जवाब लिखना शुरू किया तो सैकड़ों सफ़ात मौजूद हैं। तो ये पहला सवाल देखें, ये बिहार का है। ये बिहार का सवाल एक तो सवाल की हैसियत से रजा के दरबार में पहुंचा था, लेकिन आज इस सवाल से पूरी दुनिया फैज हासिल कर रही है और वहां पर अकायद के मसाइल भी हल कर रहे हैं। फराइज अमली किसे कहेंगे, फराइज एतकादी किसे कहेंगे, वाजिब अमली किसे कहेंगे, वाजिब एतकादी किसे कहेंगे। इन दरसी किताबों से सिर्फ इसको जान लेना, यानी ये दरसी किताबें काफी नहीं, अगर फतवा रज़विया के इस सबक को आलिम ने पढ़ लिया
गया है तो यकीनन मैं कहूँगा वो हुक्म को समझ, हुक्म की नज़ाकत को समझ जाएगा कि वाजिब किसे कहा जाए, सुन्नत किसे कहा जाए, मुस्तहब किसे कहा जाए, फर्ज किसे कहा जाएगा, और किस फर्ज के इनकार पर कुफ्र का हुक्म होगा, किस पर किसके इनकार कुफ्र का हुक्म नहीं हो सकता है, ये आपको उसका एहसास हो जाएगा। इसके यानी मैं कहता हूँ इस अजीम इल्म जो दुनिया को मिला है, तो मैं कहूँगा इसमें रहनुमाई जो है तो बिहार की है कि सवाल बिहारी ही से था। और यही नहीं, अगर इमाम अहमद रजा के नाम से यूनिवर्सिटी कायम है तो मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान को जिस यूनिवर्सिटी पर नाज था, यानी मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी को जिसने इमाम अहमद रजा के दरबार में झुकाया था वो भी बिहारी था, वो भी बिहारी। पूरे हिंदुस्तान को नाज था मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर, मुस्लिम यूनिवर्सिटी को नाज था सर जियाउद्दीन पर। वो सर जियाउद्दीन के पूरे हिंदुस्तान के अवार्ड याफ्ता थे, सबको उस पर फख्र किया करते थे, हर एक यूनिवर्सिटी को उस पर फख्र था। सर जियाउद्दीन एक मसला पर उलझ गया, मुशाहिदा पर और अपनी थ्योरी पर उलझ गए। मुशाहिदा ये है, सर जियाउद्दीन की थ्योरी बता रही है कि सूरज आज गुरूब हो गया है, लेकिन मुशाहिदा ये है, आंखें बता रही है कि सूरज का किनारा नजर आ रहा है। इसमें दो उलझ गए कि ये सूरज का किनारा तो नजर नहीं आना चाहिए, जबकि हिसाब बता रहा है कि सूरज डूब चुका है, निगाहें बता रही है सूरज नजर आ रहा है। तो ये निगाहों को धोखा है या मेरे हिसाब की गलती है? थ्योरी में कोई गलती, आखिर वजह क्या है? इसी में इस कदर उलझ गए, इस कदर उलझ गए कि वो जर्मन जाने की तैयारी में थे। ऐसे वक्त में सर जियाउद्दीन को ये बरेली का रास्ता दिखाने वाले यही भागलपुर के हजरत मौलाना सुलेमान साहब किबला अलैहि रहमा थे कि डॉक्टर साहब जर्मन जाने की जरूरत नहीं, बरेली चले जाइए, मौलाना अहमद रजा से पूछ लीजिए। वो आजकल भी आप मिजाज देखते हैं कि मौलवियों को लोग समझते हैं कि ये कुछ नहीं जानते। अरे नादान, मौलवी तो वो जानते हैं जहां तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पूरे हिंदुस्तान को जिस पर नाज था सर जियाउद्दीन पर, सर जियाउद्दीन जब उलझे, मौलाना सुलेमान साहब ने रहनुमाई की कि बरेली जाइए। कहा कि मौलाना वजू का मसला नहीं, नमाज में सजदा सहौ है या नहीं इसका मसला नहीं है, बल्कि ये सूरज के गुरूब होने का मसला है कि मेरी निगाहें सूरज को देख रही है, जबकि मेरा हिसाब कह रहा है सूरज गुरूब हो चुका है। तो निगाहों को धोखा हो रहा है या मेरे हिसाब में कोई गलती हो रही है? मसला ये है, इससे मौलाना का क्या ताल्लुक है? लेकिन आखिर में जब बरेली में मुख्तसर बिल इख्तिसार आपके सामने पेश करूं, चूंकि वक्त नहीं है, जब बरेली पहुंचे हैं, सैयदना सरकार आला हजरत के सामने ये मसला रखे हैं, तो सरकार आला हजरत ने जो फरमाया है यानी सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि डॉक्टर साहब कि आप सामने पानी रखिए और पानी में एक बर्तन यानी बर्तन रखिए, उसमें पानी रखिए और पानी पहले जो है तो उसमें एक सिक्का रखे कि डॉक्टर साहब सिक्का नजर आ रहा है? तो कहा हाँ नजर आ रहा है। बर्तन को पीछे कर दिए, डॉक्टर साहब सिक्का नजर आ रहा है? कहा हुजूर आप नजर नहीं आ रहा है। जब नजर नहीं आ रहा तो एक लोटा पानी लाके उसी में डाल दिया। कहा डॉक्टर साहब अब नजर आ रहा है? कहा हुजूर नजर आ रहा है। तो सरकार आला हजरत ने फरमाया कि पहले जहां रखा था वहीं रखा है वो बर्तन, पहले जो सिर्फ सिक्का वहां पड़ा था तो नजर नहीं आया, अब जब उसमें मैंने एक लोटा पानी भी डाल दिया तो अब क्यों नजर आया? अब तो और पर्दे में चला जाना चाहिए। तो कहा कि हुजूर ये बात समझ में नहीं आ रही है, अब क्यों नजर आ रहा है? तो सरकार आला हजरत ने फरमाया ये निगाहों की शुआएं जो सीधी चल रही है, जब किसी मुसाफत में
कोई मला यानी कोई रास्ते में कोई चीज हमवार हो जाए तो वहां पर जो जब किसी कशाफत में तब्दीली आ जाए तो वहां पर ये शुआएं टूट जाती है और वो शुआएं टूटने के बाद नीचे की चीज भी देख लेती है। तो लिहाजा तुम्हारा हिसाब भी सही है, तुम्हारी नजर भी सही है, लेकिन शरीयत का हुक्म हिसाब की बुनियाद पर नहीं दिया जाएगा, बल्कि निगाहों की बुनियाद पे दिया जाएगा, मुशाहिदा की बुनियाद पे दिया जाएगा। लिहाजा वो वक्त मगरिब का नहीं होगा, बल्कि जब तुम्हारी निगाहें भी गवाही दे के सूरज डूब चुका है तो ये मगरिब का वक्त होगा। तो ये इमाम अहमद, मैं कहता हूं कि इस यूनिवर्सिटी को झुकाने वाला इमाम अहमद रजा की बारगाह में कौन था, तो कहना पड़ेगा वो भी एक बिहारी थे, हजरत मौलाना सुलेमान साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिदवान। वक्त बहुत कम है लेकिन ये मौजू तो बहुत बड़ा मौजू है, लिहाजा मैं यही गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर साहब ने जो कदम बढ़ाया है, जो शमा रोशन की है, इसमें आप अपने आप को देखिए और किस तरह से उसको आगे बढ़ा सकते हैं। आपके ताउन की अशद जरूरत हर एक कदम में है। वाखिर दावानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये तेज़ी के साथ ये थे रईसुल फुक़हा अल्लामा मुफ्ती रफ़ीक़ुल इस्लाम साहब क़िबला की अच्छी गुफ्तगू आप समाअत कर रहे थे। अब तेज़ी के साथ हमारे सीमांचल की शान अल्लामा मुफ्ती आरिफ हुसैन नईमी साहब क़िबला। आइए, मैं चाहता हूँ ये बहुत बड़ी ज़ात है, इनका इस्तक़बाल कर लें मोहब्बतों के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकारे हुज़ूर आली, फैज़ाने सरकारे बाबू हुज़ूर। आप ज़ियारत करते रहें, वो नूरानी चेहरा, खूबसूरत चेहरा आपके सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। हज़रात मोहतरम, आज की ये साअत सईद हम लोगों के लिए ईद से कम नहीं है, इसलिए कि आज अहले इल्म उलमा से, उशाक और अक़ीदतमंद अपने पीरो मुर्शिद से, और हम एक ऐसे इदारे के ग्राउंड में मौजूद हैं इंशाअल्लाह जहाँ से इल्म की नई नई तंजीलें पैदा होंगी और खुशी और मसरत के जो बुनियाद हैं वो हर ग्रुप के लिए अलग अलग हैं। कोई खुश दौलत पर होता है, कोई खुश ओहदे पर होता है, लेकिन हम बोरिया नशीनों के लिए हमारी खुशी का मेयार हमारे बुजुर्गों ने तय फरमा दिया है और उन्होंने ये कह दिया है कि रदीना किस्मतल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालूम, कि हमारे लिए हमारा यही मेयार है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत ज़रा ख़राब रहती है, जिगर की तकलीफ़ है, इसलिए मैं ज़्यादा अर्ज़ नहीं कर सकता। दो तीन बात सिर्फ ये बता दूँ कि अज़ीज़ी मौलाना डॉक्टर ग़ुलाम जाबिर साहब, शायद आप में से कुछ को मालूम ना हो, वो हमारे बड़े भाई मुफ्ती मोहम्मद अय्यूब मजहर साहब रहमतुल्लाह अलैह के बड़े दामाद हैं। और देखिए अल्लाह की शान कि हम लोग उम्र में बड़े होने के बावजूद कुछ नहीं कर सके जो हमारे इस अजीज़ ने करके दिखाया और करके दिखा रहे हैं। और मैं उनके लिए, देखिए, कोई काम का शुरू करना ये बहुत दुश्वार होता है। शायर ने इसीलिए कहा कि इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो किसी काम का शुरू करना ये बहुत बड़े अजीम जिहाद का काम होता है। और मैं अपने अजीज से यही कहूँगा दुआया कलमात के तौर पर कि मेरे सीने में नहीं तेरे ही सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तेरे ही सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे अजीज़ ने, वो तो भी चले गए वहाँ, पता नहीं ये आवाज़ उन तक जा रही है या नहीं। मैं उनको उनके रिश्ते में बुज़ुर्ग होने के नाते यही कहूँगा कि देखिए, किसी भी काम को फतह करने के लिए उसका मेयार क्या है? यकीन महकम, अमल पे हम, मोहब्बत फातिह आलम। यकीन महकम, अमल पे हम, मोहब्बत फातिह आलम। जिहाद जिंदगानी में है ये मोमिन की शमशीर हैं।
تو عزیز آپ گھبرائیں نہیں، پوری ہمت اور جمع مردی کے ساتھ جٹے رہیں، اور انشاءاللہ تعالی آج جو یہ بیابان ہے، آج جو ایک صحرا کی شکل میں ہے، کل انشاءاللہ یہاں وہ چمن پیدا ہوگا جہاں سے ہزاروں گل کھلیں گے، اور ان گلوں کی مہک سے انشاءاللہ پورا ہندوستان مہک جائے گا۔ ہم کو آپ کو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ملی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے عزیز کا ہر طرح سے دامِ درم قدم سخن ہم ان کا تعاون کریں، ان کا ساتھ دیں۔ باتیں بنانے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن مجاہد وہ ہوتا ہے جو کچھ کر کے دکھا دیتا ہے۔ آج یہ سنسان جگہ ہے، اور اس جو مقصد ان کا ہے مجوزہ امام احمد رضا یونیورسٹی، یہ بہت بڑا عظیم کام ہے۔ اس عظیم کام کو انجام دینے کے لیے میرے عزیز کی حیثیت چھوٹی مانی جاتی ہے ابھی، لیکن انشاءاللہ تعالی میں اپنی تیسری آنکھ سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ وہ زور ایسا پیدا ہو جائے گا اور ایسے حالات ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ یہاں کا یہ یونیورسٹی اتنا عظیم الشان بن جائے گا کہ اس عظیم الشان یونیورسٹی سے بڑھ کر بھی ہمارے عزیز کی شخصیت مانی جائے گی۔ جس طرح آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی وہ حیثیت بعد میں ہے، لیکن سر سید کی حیثیت اس سے پہلے ہے، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے کوئی بھی ایک شخص جو وابستہ ہے وہ سر سید کے خلاف، بھلے ہمارے اور ان کے عقائد کا اختلاف ہو، لیکن کوئی ایک لفظ سننا برداشت نہیں کرتا ہے۔ حضور حافظ ملت کی زندہ مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ انہوں نے مراد آباد کی سرزمین سے وہ اٹھے اور اشرفیہ مبارک پور جیسی جگہ میں انہوں نے پاؤں رکھا، قدم رکھا، اور محنت شاقہ کرتے رہے، اور آج عالم یہ ہے کہ پوری دنیا اس یونیورسٹی کے قائل ہو گئی ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز آپ کو وہی یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مومن کی شمشیر ہیں۔ انشاءاللہ میں اس اسٹیج سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ہر قدم میں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بڑے بھائی تو رہے نہیں، اگر وہ رہتے تو وہ رہتے تو صرف آپ کے شانہ بشانہ نہیں ہوتے، بلکہ آپ کے آگے آگے چل کر وہ آپ کی رہنمائی کرتے۔ انشاءاللہ ان کی کمی کا احساس میں آپ کو ہونے نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر ان کے اس عظیم مقصد کو کامیاب فرمائے اور انہیں تمام دشواریوں سے محفوظ فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آئیے تیزی کے ساتھ میں 2-3 شعر کے لیے بلبل باغ مدینہ شہنشاہ ترنم حضرت کلیم اللہ چشتی صاحب قبلہ کو مائک دے رہا ہوں، استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ممبر پاک میں تشریف فرما پیر طریقت علامہ سید شمس اللہ جان المعروف سرکار بابو حضور اور جملہ علماء اکرام، جملہ سامعین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدت و محبت کے ساتھ پورا مجمع درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ 2 شعر حاضر کرتا ہوں، محبتوں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں کہ زہیں کی سمت، کہ زہیں کی سمت جو آ جائے، زہیں کی سمت جو آ جائے، قضا زہیں کی سمت جو آ جائے، قضا آقا کی چوکھٹ پر، کہ زہیں کی سمت جو آ جائے، زہیں کی سمت جو آ جائے، کی چوکھٹ پر مکمل موت کا ہے،
اور شعر اور حاضر کرتا ہوں، سماعت کر لیں۔ عطا ہو کرم کہ خطا ہے عشق تو سولی چڑھا دو شوق سے مجھے کو، خطا ہے عشق تو سولی چڑھا دو شوق سے مجھے کو، مگر یہ شرط ہے دینا، مگر یہ شرط ہے دینا، سزا آقا کی چوکھٹ پر، مگر یہ شرط ہے دینا، سزا آقا کی چوکھٹ پر۔ مقطع حاضر کرتا ہوں، سماعت کر لیں۔ زندہ باد کہ تمنا ہے دل شار کی رضا کی کھو خدا پوری، تمنا ہے دل شار کی رضا کی کھو خدا پوری، تمنا ہے دل شار کی رضا کی ہو خدا پوری، ادب سے یہ کرے مدح، ادب سے یہ کرے مدح، ثنا آقا کی چوکھٹ پر، مکمل موت کا آہے مزہ آقا کی چوکھٹ پر، زگے کسی جو آ جائے قضا آقا کی چوکھٹ پر۔ حضرت کلیم اللہ چشتی کی ایک اچھی نعت کے بعد امیر القلم علامہ ڈاکٹر غلام جابر شمس مصباحی صاحب قبلہ، یہاں تک یہ بلڈنگ بن کے تیار ہے، ہم اور آپ بہت کم بتا سکتے ہیں جتنا حضرت اس کے تاثرات پیش کر سکتے ہیں، تو آئیے اسی ذات کو آپ سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان ملت، بطور خاص ایک شخصیت کا شکریہ ہم سب کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ اللہ کا بے پناہ فضل و احسان کرم کہ یہ زمین ایسی بابرکت، ایسی متبرک، سعادت مند ہے کہ یہاں سب سے پہلا آل رسول کا جو قدم پہنچا وہ حضرت علامہ سید شاہ راشد میاں مکی صاحب کچھوچا مقدسہ۔ آپ پچھلے نومبر میں اس وقت یہاں بنیاد ہو رہی تھی، تشریف لائے تھے، پھر حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں کے دست راس حضرت علامہ سید شاہ قاسم بابا دامت برکاتہم العالیہ، اور پھر ایک نوجوان چمنستان زہرا کے پھول سید جامی میاں، اور یہ چوتھا، ہمارے امام 4 ہیں، ہمارے خلیفہ 4 ہیں اور چوتھا نمبر حضرت علی کا ہے، علی کی اولاد، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت علی کی اولاد چمنستان
زہرا کا کھلکھلاتا مسکراتا ہنستا ہوا گلاب حضرت بابو حضور بنفس نفیس اس گرمی اور دھوپ میں یہاں تشریف فرما ہے. پھر آپ اپنے آپ کو کامیاب نہیں کامیاب ترین قرار دیجئے. اب کامیابی کے پاس آپ کو نہیں جانا ہے، کامیابی آپ کے قدموں میں آئے گی، چونکہ یہاں بابو حضور کا قدم پہنچا ہوا ہے. سبحان اللہ. ہم نے ہمارے علماء سیمانچل، اچھا ایک چیز میں ایک لفظ یہاں بول دوں، میں اشرفیہ مبارک پور میں جب زیر تعلیم تھا، حضرت بابو حضور بھی وہاں تشریف فرما تھے، زیر تعلیم تھے. مرتبہ نہیں، فراغت کے اعتبار سے میں 2 سال پہلے تھا، بابو حضور 2 سال بعد ہیں. ان کے درس میں رفیق درس حضرت علامہ مفتی ساحل احمد سہسرامی جو جوانی میں انتقال کر گئے رحمت اللہ علیہ، وہ ایسی شخصیت جو 4 زبانوں کے ماہر، عربی، فارسی، انگریزی، اردو، ہندی، سنسکرت، یعنی بقول حضور امین ملت سرکار امین میاں مارارا شریف کے جسم میں گوشت نہیں ہے، سارا علم ہی علم ہے. ایسی شخصیت حضرت بابو حضور کے رفیق درس تھے. تو بابو حضور کو میں ان کے طالب علمی کے زمانے سے جانتا ہوں. اور ایک چیز میں بتا دوں، ابھی مولانا قاری شمیم صاحب نے مجھ سے لوٹا طلب کیا، المونیم والا لوٹا بڑا والا، تو میں ڈھونڈا نہیں ملا، میں نے پلاسٹک کا لایا تھا. انہوں نے کہا کہ میں بندوبست کرتا ہوں. انہوں نے انتظام کیا. تو یہ بڑا لوٹا میرے زمانے میں اشرفیہ کے اندر 2 بندے تھے حضرت، ایک مفتی رحمت اللہ الہ آبادی اور ایک سرکار بابو حضور. ان دونوں کا وضو کرنے کا جو طریقہ تھا، اس وقت طالب علمی کے زمانے جب عمر 18 20 سال 22 سال کی رہی ہوگی، وضو کرنے کا جو طریقہ تھا، سنتوں کی جتنی قسمیں ہیں وہ سب کی ادائیگی کرنا حضرت بابو حضور کا طریقہ تھا. ہم لوگوں نے بچپنے میں دیکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار بابو حضور. بہت اچھا بہت اچھا. زندہ 2014 میں حسام الحرمین شریف جو اہل سنت کی اہم دستاویز ہے، اس کی تصدیق جدید کی ایک مہم چلی. مہم کون چلائی؟ اس میں 3-4 آدمی اہم تھے حضرت. پوائنٹ کی بات، چونکہ میرے کانوں میں کچھ باتیں ہیں تو میں کلیئر کر دے رہا ہوں. علامہ حضور محدث کبیر استاذی الکریم علامہ ضیاء المصطفیٰ کے بھتیجے مفتی فیضان المصطفیٰ صاحب، علامہ طارق انور مصباحی صاحب اور علامہ ساحل ارشاد احمد ساحل سہسرامی صاحب، یہ 3 اس مہم کے مشن کے روح رواں تھے. اور چھوٹی موٹی کوشش خاکسار کی بھی رہی اس میں. تو 2013-14 کے اندر بابو حضور کے جو جلسے ہوئے، اس کی میں صدارت میری رہا کرتی تھی میرا روڈ میں. ہمارے علماء سیمانچل میں میرا روڈ میں ایک پروگرام کرتے ہیں بابو حضور کو لے کر. تو اس وقت حضرت مفتی علامہ مناظر اہل سنت مفتی سلیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کی نماز جنازہ ہم لوگوں نے تازہ پڑھی ہے، 40-45 دن ہوئے یا 50 دن انتقال کے، تو بڑی شفقت کا ہاتھ رکھتے تھے میرے اوپر مفتی سلیم اختر صاحب ملاڈ ممبئی. تو ان سے میں نے عرض کی کہ ایسی بات چل رہی ہے حضور، آپ تصدیق فرمائیں گے؟ تو بہت کھلکھلا کے ہنس پڑے
اور کہا کہ یہ پوچھنے کی بات ہے، ہمارے دل اور دماغ اور ذہن پر حسام الحرمین نقش ہے، کاغذ قلم کی کیا اوقات ہے، لیکن اتمام حجت کے لیے بطور شہادت تصدیق لکھتا ہوں، اور الحمدللہ سرکار بابو حضور جلوہ فرما ہے، حضرت نے بھی ماشاءاللہ تصدیق فرمائی۔ تو میری ان چند باتوں سے میرے خیال سے بہت سے علماء افراد کا ذہن اگر کہیں کوئی گرد غبار ہے تو صاف ہو جانا چاہیے۔ اتحاد امت، اتحاد ملت کا درس ہمیں در رضا سے ملتا ہے۔ سرکار اعلی حضرت جب کوئی کتاب تحریر فرماتے، کوئی اہم فتویٰ دیتے تو نقش بندی، چشتی، سہروردی، قادری چاروں سلسلوں کے مشائخ اور معتمد علماء کرام کی تصدیقات لیتے تھے متحد ہونے کے لیے۔ اچھا، وقت کم ہے۔ میرا نام غلام جابر ہے، 22 سے اتر ایک گاؤں ہری پور پیدا وہاں ہوا۔ 13 برس کی عمر میں پڑھنے کے لیے باہر ہوا، تو اب میں اس عمر میں واپس آیا ہوں۔ زندگی اللہ تعالیٰ کے کرم سے بے پناہ خوشحال عطا فرمائی اللہ نے، اور یہ در رضا کی چاکری کا انعام اور تحفہ ہے۔ خیر، بابو حضور کا ذکر چل رہا تھا تو مولانا قاری شمیم صاحب کو مخاطب کروں گا، وہ نوٹ کر لیں۔ بابو حضور کے لیے آپ حضرات جو نعرے لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بزرگ عالم دین، ہمارے سیمانچل کے عالم ربانی اور ایک زندہ ولی کی اولاد، شہزادہ استاذ العلماء، شہزادہ نصیر ملت، حضرت علامہ شاہ ذوالفقار احمد صاحب اشرفی پناسی شریف، حضرت مفتی ذوالفقار احمد، زندہ باد زندہ باد، ان کا خیر مقدم، دل سے سواگتم، استقبال ہے۔ لچک ہے تو کچھ نہیں ہوگا، اکڑ نہیں ہوگا۔ تشریف رکھے علماء علیہ السلام، اطمینان سے بیٹھے بھائی۔ جی 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 حضرت تشریف رکھیے آپ سے۔ غلام جابر شمس کی زندگی ایک سرکاری ملازمت کرتے ہوئے گزری، اور بقیہ اوقات کتاب اور قلم، جیسے آج کل کے نوجوان بچے گرلز فرینڈ اور بوائے فرینڈ بناتے ہیں نا، تو ہمارا گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ تھا ہمارا قلم اور ہماری کتاب۔ اللہ کا شکر احسان کرم ہے کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت پر پی ایچ ڈی کرنے کے نتیجے میں 150 سے زائد کتابیں اور مقالے شائع ہوئے، اور پوری دنیا میں قدر کی نگاہ سے پڑھے گئے اور سراہے گئے، اور ہماری 8 سے 10 کتابیں ایسی ہیں جن کو سلور میڈل، گولڈ میڈل کا الحمدللہ انعام ملا، اپنے ملک میں بھی اور بیرون ممالک میں بھی۔ اب عمر کے اس اخیر حصے میں ہمارا جو خواب ہے وہ ہے نالج سٹی، پرپوزڈ امام احمد رضا یونیورسٹی۔ آپ کو مبارکباد، پہلا مرحلہ کٹھن زمین کا حصول کا ہے، اور بحمد تعالی یہ مرحلہ بڑی خاموشی، رازداری کے ساتھ 2022 اور 23 میں طے کر لیا گیا ہے، خاموشی کے ساتھ۔ 2023 اور 24 میں قانونی کاغذات، انجینئر کے نقشے، آرکیٹیکٹر کا پلان اور لیگل اتھارٹی کا NOC وغیرہ، سوائل ٹیسٹ رپورٹ، نقشے جات کی منظوری، پلان کی منظوری، لیگل، وہ سب کچھ ہو کر کے الحمدللہ یہ بلڈنگ آپ کی بن رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت یونیورسٹی کے لیے ہمیں 100 ایکڑ زمین چاہیے،
سیمانچل کے بزرگوں سے میں کہوں گا کہ 5 ڈسمل 10 ڈسمل 1 بیگھا آدھا بیگھا 1 ایکڑ کوئی دکان کوئی مکان اس کے نام وقف کریں، جیسے علی گڑھ یونیورسٹی میں وقف ہوئی تھی ایسے ہی اس کے لیے زمین وقف کی جائے۔ ابھی اعلیٰ حضرت یونیورسٹی کا 5واں یا 10واں حصہ آپ کی نظر کے سامنے ہے اور عملاً ہے، پریکٹیکل ہے، نہ ذہناً ہے نہ ذہنی ہے نہ کاغذی ہے، زمین پر اتر چکا ہے۔ تو اب ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی، تو یہ لمحہ خطا کرنے کا نہیں ہے، یہ لمحہ خطا کرنے کا نہیں ہے، چوکنے کا نہیں ہے، پیچھے ہٹنے کا نہیں ہے، تماشا دیکھنے کا نہیں ہے، بلکہ در رضا سے روح رضا کی یہ آواز آ رہی ہے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ کیا بات ہے، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر۔ حضرت علامہ جاوید بابو حضور کے علم میں ایکنالج کرنے کے لیے میں بتا دوں، اس گنہگار کو 12 سے 13 خلافتیں حاصل ہیں الحمدللہ۔ ہندوستان کی کوئی ایسی خانقاہ نہیں جس کی خلافت اس گنہگار کو نصیب نہ ہو، اور لاہور کراچی سرہند شریف کے بزرگوں نے ہمیں 3 خلافتیں خاص مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کی عطا فرمائی ہیں۔ یہ روحانی نسبت ہے، چشتی، قادری، اشرفی، رضوی، سب کی۔ اب یہاں ہمارے سیمانچل کے نامور ترین موقر ترین علماء کرام تشریف فرما ہیں، وقت کی قلت ہے، نہ ہم ان کو پیش کر پا رہے ہیں نہ ان کا، تو اجتماعی طور پر اکٹھے ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ اور اخیر میں ہمارا جو طریقہ کار ہے، دیکھیں چندہ کرنے سے تو یہ کام ہوگا نہیں، نہ رسید کاپی سے چندہ ہوگا، نہ سفیر اسٹاف رکھ کر کے کام کریں گے، نہیں ہوگا۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ سیمانچل کے بزرگ علماء اور عوام کو میں کہوں گا کہ آپ دستے شفقت رکھیں جوانوں کے سر پر، آپ قیادت کریں، اپنی نگرانی کریں اور نوجوانوں کو آگے بڑھائیں، ان سے کام لیں، قوم کا ہر فرد نالج سٹی کا رضاکار ممبر بنے، اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں ہم بنا رہے ہیں اور ذمہ داری سونپ دے رہے ہیں کہ ایک گاؤں سے اگر 5000 اینٹ یا 2000 یا 500 اینٹ اگر آپ فراہم کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، 10 اینٹ کر کر کے 500 اینٹ پورے گاؤں کی طرف سے، اس گاؤں کے امام صاحب، متولی صاحب، صدر سیکرٹری صاحب وہ 500 اینٹ لا کر کے وہاں پہنچا دیں۔ شہر کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، 50 لاکھ 10 لاکھ 5 لاکھ جو بھی اکٹھا ہو، مال مٹیریل خرید کر کے یہاں پہنچا دیں، ہمارے کانٹریکٹر ہمارے انجینئر سے گفتگو کر لیں۔ تو یہی تجویز اور یہی طریقہ میں نے سرکار بابو حضور کے مقدس کانوں کے بابرکت پردوں تک بھی ہم نے پہنچائی ہے۔ حاجی ہمدرد قوم و ملت حاجی دل محمد صاحب رام گنج اور حاجی اختر حسین ایم بھائی چھوسیا والے کہاں ہیں؟ یہ دیکھیے، یہ بوڑھا مجاہد، یہ بوڑھا مجاہد لال داڑھی، ماشاءاللہ یہ کھڑے ہو جائیں گے تو سارا کام لالم لال ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ اور پھر ہم نے ابھی ایک مسجد کی زیارت کی جو میں خوشی سے بالکل اچھل گیا، اسلام پور مرکزی نوری مسجد، جناب عبدالکریم سیکرٹری صاحب وہ تشریف فرمایا، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں، بہت خاموش مزاج آدمی ہیں، لیکن آگ ہیں آگ،
کام کی آگ ہیں، چنگاری لگاتے سلگا کر آگ بنا دیتے ہیں۔ جناب عبد الکریم صاحب، ایسے افراد کھڑے ہو جائیں، کام آسان ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ تو ہم امید کرتے ہیں اور آرزو رکھتے ہیں بابو حضور کے قدموں کی خاک کو چھوتے ہوئے، سلام کرتے ہوئے ہم یہ گزارش کرنا چاہیں گے، اپیل کرنا چاہیں گے کہ یہاں یادگار ایک شعبہ، گرلز ہاسٹل، بوائز ہاسٹل، گرلز ہائی سکول، بوائز ہائی سکول، مسجد، ہاسپٹل، اسٹاف کوارٹر، سیکریٹریٹ بلڈنگ، 8 بلڈنگ کا پلان ہے۔ ابھی یہاں ماسٹر پلان تیار ہے جو بورڈ لگا ہوا ہے، دیکھیے وہاں ایک دم وہاں آگے ادھر سارا پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے۔ تو کوئی ایک بلڈنگ سرکار بابو حضور کی دعاؤں کی برکت سے کسی بھی نقش بندی سلسلے کے بزرگ کے نام سے زیر اہتمام سرکار بابو حضور، ہم زبان سے نعرہ نہ لگائیں، اپنے کام سے نعرہ لگائیں، ہماری بلڈنگ نعرہ لگائے، ہماری عمارتیں نعرہ لگائے، ہمارے گنبد و محراب نعرہ لگائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انشاءاللہ الکریم اللہ کی ذات کریم سے مجھے امید ہے کہ اس قسم کے لوگ ٹھاکر گنج، بہادر گنج، پوٹھیا بلاک، اسلام پور، چھوسیا، چوپڑا، رام گنج، سونا پور، گوال پوکھر، دالکولا سائیڈ سے بھی بابو حضور کے دیوانے یہاں آئے ہیں، بائیسی سے بھی آئے ہیں، اور یہ پورا علاقہ تو الحمدللہ ہے ہی۔ لیکن ایک جملہ آپ یاد رکھیے گا کہ یہاں 5000 کا کراؤڈ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، 5000 کی بھیڑ نظر نہیں آ رہی ہے۔ جو عقل مند دانا انسان ہوتا ہے وہ کوالٹی پہ نظر رکھتا ہے، کوانٹٹی پہ نہیں، معیار پر نظر رکھتا ہے، مقدار پر نہیں۔ تو یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سو مچ پرومیننٹ ہیں، ممتاز ہیں، منفرد ہیں، اپنے آپ میں 100 آدمیوں کا مجموعہ ہے، 1000 آدمی کا مجموعہ تو یہ بندہ ہے، یہ بندہ، اور 2000 مجموعہ بندہ وہ بندہ وہاں ادھر بیٹھا ہے، عبد الکریم صاحب بیٹھے ہیں، بہت سارے، ہمارے منا صاحب آ گئے ہیں، سال بھر سے ان سے گزارش کرتا تھا، ہمارے لال محمد پردھان صاحب کانجی پارا، بحمدہ تعالی ایک سے ایک لال، ایک سے ایک ہیرا یہاں موجود ہے، بس کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ مولانا شمیم صاحب کو ایک نیا سلوگن دینا چاہتا ہوں میں، اور سب علماء کرام کو بھی، جدید نعرہ حضرت نوٹ کریں، انشاءاللہ میں اس کی اوپننگ کر رہا ہوں۔ کان کہتے ہیں، کان ایک تو کان یہ ہے، لیکن کان کہتے ہیں معدن کو، ذخیرہ، بھنڈار۔ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو کان ہم نے ایک نعرہ بنایا ہے، کان نقش بندی کے لولو و مرجان۔ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، ہم کہیں گے کان نقش بندی کے لولو و مرجان، آپ کہیے گا شمس اللہ جان، شمس اللہ جان۔ کان نقش بندی کے لولو و مرجان، شمس اللہ جان، شمس اللہ جان۔ علماء کی شان، عوام کی جان، علماء کی شان، عوام کی جان، شمس اللہ جان، شمس اللہ جان۔ یہ نعرہ یاد رہے گا؟ اور ایک نعرہ نوٹ کر لیجئے، اور ایک نعرہ نوٹ کر لیجئے، سرتا پا، سرتا پا، فرح و سرور، بابو حضور، بابو حضور، فرح و سرور، بولیے بولیے، فرح و سرور، بابو حضور، بابو حضور، سرتا پا، فرح و سرور، بابو حضور، بابو حضور۔ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مائک حضور بابو حضور کے حوالے، بابو حضور فاتحہ پڑھیں گے، سب تمام لوگوں کا، بچے بوڑھے تماموں کا کھانے کا انتظام ہے، فاتحہ پڑھیں گے۔ لنگر غوث و خواجہ رضا، غوث کا لنگر، خواجہ کا لنگر، رضا کا لنگر تناول فرما کر بابو حضور کی برکتیں لے کر کے آپ رخصت ہوں گے انشاءاللہ۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बुज़ुर्गों, ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि आज के इस मुक़द्दस मजलिस मुबारक में सबसे पहले औलाद रसूल, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, खानकाह व दरसगाह का संगम हज़रत अल्लामा अलहाज सैयद शाह शमसुल्लाह जान मिसबाही अलमारूफ सरकार बाबू हुजूर साहिब सज्जादा खानकाह आलिया समरकंदिया दरभंगा शरीफ हमारे और आपके बीच तशरीफ़ फरमा हैं, और शहज़ादाए उस्ताजुल उलमा महबूबुल उलमा हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब क़िबला, खलीफ़ा हुज़ूर मुफ्ती आज़म हुज़ूर मुफ्ती बशीरुद्दीन साहब क़िबला रामगंज, खलीफ़ा ताजुश्शरिया रईसुल फ़ुक़हा हज़रत मुफ्ती रफ़ीक़ साहब, और ये हमारे जुमला उलमाए किराम उलमाए सीमांचल यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, जलवा बार हैं। इस प्रोग्राम का मकसद, कारण, सबब, इल्लत गाया आप समझ गए कि यहाँ क्या बनाने का प्रोग्राम चल रहा है। काम बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। मिटा दे अपनी हस्ती अगर कुछ के दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है, और हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। ये इतना बड़ा काम जो हमारे डॉक्टर मौलाना गुलाम जाबिर शम्स मिसबाही साहब ने शुरू किया है, तो हाई रोड छोड़कर जो यहाँ हम लोग कलमा पढ़ते पढ़ते आए, रास्ता पूछते पूछते, तो हमने अपने साथियों से कहा कि गाछ तो ये लगाएंगे, फल ये नहीं खा पाएगा, आने वाली नस्लें खाएंगे, क्योंकि इतना लंबा टाइम लगेगा ही। लेकिन एक बात अर्ज करूं, बदायूं शरीफ में जब हम ज़ेर तालीम थे तो वहां एक मास्टर ने बताया था कि जब सर सैयद अहमद खान मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ बनाने का ख्वाब देखा तो बदायूं आया चंदा करने, तो उनके साथी लोग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लास फेलो, तो एक ने मजाक करके कहा ये मुंह और मसूर की दाल, यूनिवर्सिटी, तो जो चप्पल पहना हुआ था वही उठा के दे दिया उसको कि ये लो। अब कोई काम करने के लिए, खासकर इदारा चलाने के लिए, यहाँ जो हमारे नाजिम लोग बैठे हैं वो लोग सुने, चाहे लड़की का चाहे लड़का, चाहे ससुर हो चाहे दामाद, सब सुनिए। गुस्सा करने से काम नहीं हो। आप चंदा करने जाओ, कोई चप्पल देते हो तो बाप रे बाप, उसने चप्पल को एक कागज में लपेटकर झोले में रख लिया। किसने? सर सैयद ने।
اور ایک ہفتے کے بعد ان کے دوست جنہوں نے چپل دیا تھا ان کو پوسٹ کارڈ لکھ کر کے خط لکھا کہ دوست آپ نے چندے کی شکل میں جو چپل دی تھی آپ کا شکریہ، میں نے موچی کے پاس اس چپل کو 8 آنا میں بیچ کر وہ 8 آنا پیسہ یونیورسٹی میں لگا دیا ہے۔ بہت اچھا۔ تو اسی حساب سے کام کرتے رہنا ہوگا، ہے نا؟ تو ڈاکٹر غلام جابر شمس مصباحی، ان کی خواہش اور تمنا یہ تھی کہ سرکار بابو حضور کا قدم یہاں آ جائے۔ تو کسی انجان علاقے میں بابو حضور کا پروگرام لینے اور وہاں تک لانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے تو وہی لوگ جانتے ہیں، ہے نا؟ کسی بھی شاعر نے کہا، شمیم صاحب آج کل شاعر بہت، کہ قریب جانے سے چلتا ہے شخصیت کا پتہ، قریب جانے سے چلتا ہے شخصیت کا پتہ، زمین سے چاند تھوڑا سا دکھائی دیتا ہے، زمین سے چاند تھوڑا سا دکھائی دیتا ہے۔ پھر اسی آنے جانے میں کئی لوگوں کی خواہش پر کئی بار میں بابو حضور کو فون کیا، کچھ قبول ہوئے کچھ بات کے لیے، چونکہ آرام تو سب کو چاہیے نا، لیکن سرکار بابو حضور کی طرف سے میں ایک شعر عرض کروں کہ کیسے یہ کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں، کیسے یہ کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں، نہ جانے کتنوں کا حوصلہ ہوں میں، نہ جانے کتنوں ماشاءاللہ بہت اچھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان رسول اللہ، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا۔ کیسے یہ کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں، یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سرکار بابو حضور ایسا نہیں ہے کہ رات کو جلسہ کر لیے اور صبح آرام کر رہے 12 بجے تک، چاہے 3 بجے بھور جلسہ ختم ہو یا 4 بجے، فجر کے ٹائملی اٹھنا ہے، بالکل۔ اور حد تو یہ کہ دوسروں کی بات ہم کیا بولیں گے، اپنی بات بولتے ہیں، کبھی کبھی الارم بھی بجتا ہے تو ہم کو پتہ نہیں چلتا، کبھی کبھی اچھا ہوتا ہے، بغیر الارم بغیر کھٹکھٹائے ادھر اذان کا ٹائم ہوا، سرکار کا دروازہ اپنے آپ کھلا، چاہے بہار ہو، بنگال ہو، پونا ہو، احمد آباد ہو، احمد نگر ہو یا ہم لوگوں کا برتا موڑ ہو، فجر پڑھ کے تھوڑا سا آرام کیا، 8 بجا نہیں کہ پھر اپنا چالو۔ ابھی پچھلے سال محرم ایک جلسے میں گئے تھے دربھنگا کے قریب، رات بھر جلسہ کر کے صبح فجر کی نماز پڑھ کے بابو حضور بھی آرام کیا، میں بھی آرام کیا، 8:30 بجے ایک لڑکا آیا کہ بابو حضور بلا رہا ہے ناشتہ کے لیے، کھان کھانے کی بات، تو میں سوچ رہا تھا کہ بابو حضور تو ابھی تک آرام فرما رہے ہوں گے، پتہ چلا آرام نہیں، حضور اٹھ بھی گئے ہیں، بخاری کا سبق بھی پڑھا دیا۔ کیسے یہ کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں، کیسے یہ کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں، نہ جانے کتنوں کا حوصلہ ہوں میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور سیدی بابو حضور، حضور فیضان بابو حضور، نعرہ تکبیر۔ مفتی صاحب قبلہ، واہ 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 واہ۔ یہ ہمارے مولانا اقبال صاحب ہیں، عربی کا ایک مقولہ ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت،
تو وہ نعرہ اس لیے لگا دیے ہیں تاکہ کسی دن ان کے مدرسے کا بھی پروگرام بابو حضور کا ہم دلوا سکیں. کیا بات ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے. اب آئیے آمدن برسر مطلب. آمدن برسر مطلب. سبحان اللہ. پردھان صاحب کچھ آبی جوش میں آئے. تو جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ تھوڑا بہت چندہ سے اس سے ہوگا نہیں، لیکن کام کرنا ہوگا، ہے نا. تو اپنے میں آپ کو یہ لفظ نہیں کہوں گا حیثیت کے مطابق، وہ بات ابھی نہیں کہوں گا، اپنے شوق کے مطابق، ہے نا، اپنے ذوق کے مطابق. اور یہ سامنے رکھیے کہ اولاد رسول موجود ہیں. میں آج آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ ایک تو روم کا پیسہ دے دیجئے، چھت کا پیسہ دے دیجئے، یا ایک ہال کمرے کا پیسہ دے دیجئے، یا 50 بیگ سیمنٹ کا پیسہ دے دیجئے، یا 1000 اینٹ کا پیسہ دے دیجئے. یہ کچھ نہیں کہوں گا آج، کچھ نہیں کہوں گا. اگر اجازت ہو تو 2 منٹ میں عرض کر دوں کہ گجرات میں ایک جلسے میں گئے تھے خلیفہ اعلی حضرت شرب اہل سنت علامہ حشمت علی خان علیہ رحمت و رضوان، کہ اعلی حضرت اپنی زندگی میں کبھی مناظرہ میں نہیں گئے، جب بھی گئے تو انہی کو بھیجے کہ تم ہی جاؤ. تو ہمارے استاد خواجہ علم و فن خواجہ مظفر صاحب فرماتے تھے کہ ان کو علم اتنا کیسے نہیں ہوگا کہ اعلی حضرت کتاب رسالہ لکھ کر کے سب سے پہلے انہی کو دیتے تھے، وہ لکھتے دے جاتے، یہ زمانے یاد کرتے چلے جاتے. تو ان کے خلاف پولیس میں جا کر کے کیا بولتے اس کے ایف آئی کر دیا کہ بریلویوں کا ایک مولانا آیا ہے جو ہم باقی لوگوں کو گالی دیتا ہے، اس کی تقریر نہیں ہوگی. کمیٹی والے نے کہا حضور ایسی بات ہے، بولے نہیں تقریر ہوگی، ہم لکھ کر کے دیتے ہیں، ان کو برا نہیں کہیں گے. فارم بھرا گیا باقی، کیا آج ان کو برا نہیں کہا جائے گا. پولیس والے بھی ساتھ طرف سے آئے، وعدہ کر لیا کہ میں آج نہیں کہوں گا کہ یہ کافر ہے، چونکہ میں نے دستخط کیا. پوری 2.5 گھنٹے کی تقریر مکمل رد پہ کر دیا. پولیس والے پکڑ نہیں پا رہے، ہاں، کہ یہ گستاخ رسول ہیں، کافر ہیں، مگر آج نہیں کہوں گا چونکہ میں نے لکھ کر کے دیا. تو آپ 1000 اینٹ دے سکتے ہیں، لیکن آج یہ نہیں کہوں گا کہ 1000 اینٹ. ہاں، تو اب میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ بابو حضور کی محبت میں کون دیوانہ پہلے یہاں ہمارے ہاتھ میں نہیں، سرکار بابو حضور کے ہاتھ میں کیا دینا چاہتے ہیں لا کر پیش کر دیجیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج آپ پر کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہوں گا کہ نقد ہی دیجیے، صرف سچے دل سے آ کر کے وعدہ کر لیجیے. ماشاءاللہ یہ ہمارے غالباً لوہا گارا کے نا دل کولا کے شمسل بھائی، انہوں نے 500 روپیہ وہاں اگرمال دے دیجیے دیا ہے. سبحان اللہ. ہمارے مفتی بشیر الدین صاحب قبلہ نے 500، اور یہ ہمارے چچا ابراہیم شیری پور ابراہیم بھائی ماشاءاللہ ایک دم گوال پکر بورڈر کے قریب ڈکیتا سبھی اور آگے. محمد عالم صاحب 500 روپیہ. سبحان اللہ. یہ دیکھیں ہمارے مولانا منظور گھوڑے والے جی، انہوں نے بھی 500 روپیہ دیا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ایک بابو نے 20% دیا ہے. یہ ہمارے باجل پردان صاحب کتنا 5000، یہ 20 روپیہ اور 500 مولانا منظور صاحب پٹنے سری انہوں نے دیا ہے، اللہ قبول فرمائے. یہ ہمارے قبلہ مولانا ابو ظفر صاحب، یہ مفتی مظفر مرحوم علی رحمت رضوان کے داماد جو داول بنا چلاتے ہو، 5000 روپیہ انہوں نے چندہ دیا ہے.
मौलाना अलीमुद्दीन साहब दूसरे नाम कौन थी? भवानीगंज। मास्टर तैयब साहब ग्वाल पोखर प्लस किशनगंज रुई धासा मैदान 1500। ये हमारे मौलाना गुलजार हुसैन नूरी नूरी प्रेस तीनपुल मोड़ इस्लामपुर 500। कौन? हमारे प्रधान किबला लाल मोहम्मद साहब 1000 नकद दिया, 1500 ईटा भेज दिए हैं। ये हमारे हाफिज व कारी मुश्ताक आलम साहब किबला बरकाती नाजिम आला दाउलूम अहले सुन्नत तलिया पोखर पांजीपारा रोड के उस पार। सुभान अल्लाह। बनियानी के कहाँ फाजिल भाई? हाँ, बनियानी के फाजिल भाई मेंबर साहब 1000। मोहम्मद शकील साहब 500 रुपया।